اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پیش آئی یہاں مقام غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمانے کی؟ من کنت مولاہ فعلی ھذا مولاہ۔ دیکھیں رمضان 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف خمس یعنی جو کہ نبیوں کا حصہ ہوتا ہے مال غنیمت میں خمس، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ جیسا کہ 10ویں پارے میں آتا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کہ خمس اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تو خمس وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں حضرت علی کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا، ان کے ساتھ چند صحابہ بھی تھے۔ 2 ماہ بعد یعنی یہ رمضان تھا، شوال، ذیقعد، 2 مہینے بعد ذی الحج تیسرے مہینے 4 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 10 ہجری کو مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے پہنچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچ گئے، آپ نے 1 ہفتہ وہاں قیام کیا، تو حضرت علی بھی اپنی جماعت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اب واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ کے علم میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، جو صحابہ مسلمان موجود ہیں، ان کے دلوں میں حضرت علی کے بارے میں کچھ کدورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ چونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور حضرت علی کو دوبارہ یمن کی طرف جانا تھا، تو یہاں مدینہ والوں سے یمن کی طرف جانے والوں کا راستہ الگ ہوتا تھا۔ مقام غدیر خم پر، غدیر کا معنی کنواں ہے، تالاب ہے، اور خم اس جگہ کا نام ہے، اس جگہ ایک تالاب تھا۔ تو یہاں پہ مدینہ جانے والوں کا راستہ یمن جانے والوں سے الگ ہو جاتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تمام صحابہ کی موجودگی میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ علی جس کا مولا ہے میں اس کا مولا ہوں، جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، جو علی سے بغض کرتا ہے اللہ بھی اس سے بغض کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں مولا سے یہاں کیا مراد ہے؟ شیعہ حضرات مولا سے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت کرتے ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مولا کے لفظ سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ نے فرمایا انت مولایا کہ آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو اب بتائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کا مولا نہیں، اپنا مولا اسے بتا رہے ہیں، تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی خلافت بلا فصل، تو کیا خلیفہ ہونا بھی ان کا ثابت نہیں ہے؟ جبکہ مولا کے لفظ سے حضرت علی کے لیے خلافت بلا فصل کو ثابت کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ویسے بھی مولا یہاں دوست کے معنی میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ دشمن کا ہے، جو علی سے دوستی کرے اے اللہ اس سے دوستی کر، جو علی سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کر۔ اب یہاں دشمنی کا لفظ ہے، دشمنی کے مقابلے میں دوستی ہی آتا ہے، تو اس لیے بھی اس لفظ کے قرینے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں لفظ دوست ہی مراد ہے۔ یہاں پہ یہ چالاک بنتے ہیں کہ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تم اپنا دوست کہتے ہو، جیسے حضرت علی کے بارے میں یہ معنی دوست کا کیا ہے کہ علی میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ کیا نبی کا رتبہ یہی ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے؟ دیکھیں نبی کا ہمارے دوست ہونا اس سے حضور کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، ہمارا رتبہ ان کے برابر نہیں ثابت ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی میرے بعد میں آنے والے وہ لوگ ہیں جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے اپنے بعد میں آنے والوں کو، اپنے اوپر بن دیکھے ایمان لانے والوں کو، اپنے امت کے ان افراد کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی کہنا یا دوست کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا مرتبہ ان کے برابر ہو گیا ہے یا اللہ کے نبی کا مرتبہ ہمارے برابر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔